اور باقی آپ نے ابھی جیسے ہم دیکھیں کہ جو بھی ورک فورس ہے، کارپوریٹ ہو یا گورنمنٹ ہو یا اور بھی جو ہمارے وہ ہیں، اس میں بھی خواتین کی اس طرح ریشو بہت کم ہے. ایک ظاہر ہراسمنٹ ہو گیا یا فیسلٹیز ہو گئیں. باقی جو ریسرچ یا جتنے لوگوں سے آپ ملیں، وٹ آر سم آف دا کی سارٹ آف ایشوز رائٹ ناؤ جن کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ ابھی ورک فورس میں نہیں آ رہی ہیں؟ ایجوکیشن مائٹ بی ون آف دا تھنگ. Surprisingly, education is not a problem. Even though education میں لڑکیوں کے statistics could have been improved, مگر یہ ہے کہ لڑکیاں بہت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مگر تعلیم کے بعد وہ امپلائمنٹ میں نہیں جاتی، اور امپلائمنٹ میں یا بزنس میں اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو ڈیسیجن میکنگ میں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے. نارملی دے کین ناٹ میک دیئر اون ڈیسیجنس. فار ایگزامپل دے اسٹڈی ایز ڈاکٹرز بٹ دے ڈونٹ ہیو دا ڈیسیجن کہ انہوں نے آگے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے. سیکنڈلی ان کے پاس ایکسیس ٹو ریسورسز نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک لڑکی پڑھ لکھ کے اور اپنی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے تو جو اس کو ریسورسز چاہیے وہ شاید اس کے پاس نہیں ہوں گے. لڑکے کے پاس بھی شاید نہیں ہوں گے، بٹ اے بوائے ول پرابلی گیٹ بیٹر ہیلپ فرام دا فیملی دین اے گرل ول. پھر ماحول سازگار نہیں ہے ان دا سینس کہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. وہ جا کے اگر آفس میں بیٹھنا ہے تو وہ کہاں آفس لے، اس کو آفس لینے میں ہی پرابلم ہوگی، نہ کہ آفس چلانے میں اور سارے لوگوں سے ڈیل کرنے میں. سیریس ہراسمنٹ ہے ابھی سوسائٹی میں. ہر لڑکی یا عورت جو باہر نکل کے آتی ہے اس کو بائی اینڈ لارج پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ آوازیں کسنا ایک ایکسیپٹیبل پریکٹس ہے ابھی بھی. یو سی اٹ آن اے ڈیلی بیسس. آئی گیٹ کیسز جو روزانہ کے معمول میں جو ورک پلیسز میں ڈسپائٹ آل آف دا لاز اینڈ امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ سینئر لوگ جونیئر ینگ فیمیلز کو کافی تنگ کرتے ہیں بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی شاید کوئی آواز نہیں ہے، یا شاید ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. پھر بوائز ول بی بوائز کا کلچر بھی ابھی ہے. تو ہراسمنٹ از اے سیریس پرابلم، اٹس اے سیریس چیلنج. ورلڈ بینک نے ابھی ایک رپورٹ لانچ کی ہے ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کے اوپر، اینڈ آئی واز شاک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس میں ون آف دا کی فیکٹرز، دا سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر واز ویمنز سیفٹی، وچ مینز ہراسمنٹ آف ویمن آلسو. جس میں کہ چاہے وہ پبلک پلیس میں ہو چاہے ورک پلیس میں ہو، وہ ون آف دا ٹاپ 9 فیکٹرز تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر کچھ تو ہم ابھی بھی اس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کہ پبلک واش رومز ہی نہیں ہیں خواتین کے لیے، ڈے کیئر سینٹرز ہی نہیں ہیں. لڑکی جو ہے اس کا ڈبل برڈن ہے، اس کو بچے بھی پالنے ہیں، اس کو باہر جا کے بھی کام کرنا ہے. وہ گھر آئے گی تو لٹرلی ہیز ٹو ٹیک آف ہر ہیلز اینڈ اسٹارٹ ورکنگ، پٹ آن ہر ایپرن اینڈ اسٹارٹ ورکنگ. تو وہ جو ڈبل برڈن ہے وہ بھی ابھی کافی زیادہ ہے خواتین کے لیے، جس کی وجہ سے وہ نمبرز ہمیں نہیں نظر آ رہے جو کہ ہمیں بہتری کے ان کے نظر آنے چاہیے. آئی تھنک